الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمدہ شیخ احمد رضا خا قطب عالم می زنم بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات و پستی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی اجمیری پیر کامل قطب عالم حضرت تیغ علی راز دار کنت کنزن حضرت تیغ علی پیکر مہر وفا نور یزدہ تیغ علی دستگیری کنز دست پیر جیلان تیغ علی یا الہی دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خانے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے یا الہی بارگاہ غوثیت سے کر دے مجھ کو فیضیاب شہ غیاث الدین سا شیر رضا کے واسطے محترم حضرات میں آپ تمامی حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ عرس منظوری شہودی میں تشریف لا کر اپنے ایمانی جذبے کا ثبوت پیش کیا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے پاک پروردگار یہاں جتنے لوگ حاضر آئے ہیں سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور سرکار منظور ملت اور شہود ملت کے طفیل ہم سب کی بخشش عطا فرما میرے عزیز اور محترم دوست میں آپ کا مہمان بڑی دور سے سفر کر کے آپ تک آیا یہاں کی روحانیت دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا یقیناً یہ بافیض بارگاہ ہے جہاں آپ تمامی حضرات حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں میرے کرم فرما حضور سیدی سرکار مسرور احمد قادری مدد اللہ العالی والنورانی کی دعوت محبت پہ میں یہاں تک حاضر آیا اور حضور مفتی عرفان رضا صاحب قبلہ بڑے کرم فرما ہے انہوں نے مجھے چند منٹوں کے لیے موقع دیا ہے اور ان تمامی علماء کرام جو ممبر شریف پہ جلوہ فرما ہے میں سبوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سبوں کو اعلیٰ حضرت کے علمی فیضان سے مالا مال فرمائے اب وقت کی نزاکت ہے ماحول بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ لمبی باتیں آپ سے کی جائے اور تفصیلی گفتگو آپ سے کی جائے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو حضرات بہت دیر سے کھڑے ہو کر گفتگو سن رہے ہیں یا کرسی لے کر کہیں پہ بیٹھے ہیں میں ان سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ اگر آپ کو بہتر لگے تو اس محفل نور میں شامیانے کے اندر میرے سامنے ضرور تشریف لائے میں آپ تمامی احباب کا شکر گزار رہوں گا کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میں 10 منٹ کی تقریر کروں ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں میں نے حضرت کو پہلے کہا تھا حضرت مجھے کوئی جانتے نہیں پہلے تقریر کرنے دیا جائے لیکن حضرت کا حکم ہوا کہ نہیں آپ بڑے خطیب ہیں بعد میں بولیے گا لیکن میں بڑا خطیب نہیں میں بہت چھوٹا خطیب ہوں اسی لیے تو سب سے اخیر میں بول رہا ہوں خیر کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی عزت کا مالک میرا پروردگار ہے جو لوگ ہیں یہ قبولیت کی گھڑی ہے میں ان سے کہوں گا کہ جو ادھر ادھر بیٹھ کر سن رہے ہیں نا انہیں وہاں سے آ کر محفل میں بیٹھنا چاہیے ادب کے ساتھ اس لیے کہ ہم سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہیں اور ہم پوری دنیا کو پیغام دیتے ہیں یعنی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے طرح کسی کا عقیدہ نہیں ہے ہمارے مذہب کے طرح کسی کا مذہب نہیں ہے اس پوری دنیا میں نہ جانے کتنے مذاہب کے لوگ ہیں اور نہ جانے مسلمانوں میں کتنے عقیدے اور فرقے کے لوگ ہیں لیکن ثم الحمدللہ
ہم اعلیٰ حضرت بریلوی کے ماننے والے ہیں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تو اگر آپ واقعی مسلمان ہیں اور آپ کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ تھوڑی دیر آپ میری گفتگو کو ضرور سن کر اور اپنے دل کے دریچے پر میرے جملے کو لکھ کر لے جائیے گا اے میرے عزیزو آپ نے ہمارے سینکڑوں علماء کو سنا ہوگا ان کے بیانات کو آپ نے سنا ہوگا آئے دن اس علاقے میں اتر دیناج پور اور بنگال کے علاقے میں جلسے ہوتے رہتے ہیں کانفرنسیں ہوتی رہتی ہے لیکن میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں اپنی 10 سے 15 منٹ کی گفتگو میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں سرکار کے عرص پاک میں آئے ہیں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو سرکار کی مبارک زندگی پہ عمل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کتنے لوگ ہیں جو سرکار کی زندگی پہ ان کے طریقے پہ اپنی زندگی کو عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو میں ببانگ دہل یہ کہنا چاہوں گا آج پورے بھارت کے اندر جو مسلمانوں کی حالت ہے جو مسلمانوں کی پوزیشن ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جو کروڑ پتی انسان ہے وہ بھی اس بھارت کے اندر پریشان ہے جو کروڑ پتی انسان ہے وہ بھی اس بھارت کے اندر پریشان ہے جو غریب ہے وہ بھی اس بھارت کے اندر پریشان ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے میرا یہ پیغام ہے اور یہ سرکار منظور ملت کے محفل میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ اگر پریشان ہوتے ہیں پوری دنیا کے لوگ اگر برائی کا سامنا کرتے ہیں پوری دنیا کے لوگ اگر مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں پوری دنیا کے لوگ اگر روڈ پر بھیک مانگتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا مذہب الگ ہے ان کے کلچر الگ ہے ان کا بھگوان الگ ہے ان کے ماننے والے الگ ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے رہبری کے لیے اللہ نے قرآن پاک آپ کو دیا ہے آپ کی رہبری کے لیے اللہ نے لاکھوں نبی کو پیدا کیا لیکن سب سے اعلیٰ اور افضل نبی جس کو رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ کوئی اور نبی نہیں ہے یہ میرا محبوب نبی ہے یعنی میں اس سے پیار کرتا ہوں اور زمانے والوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تو دولت والا بھی ہے تو عقل والا بھی ہے تو پیسے والا بھی ہے تو گاڑی والا بھی ہے تو بنگلے والا بھی ہے تو ایک ڈاکٹر بھی ہے تو ایک انجینئر بھی ہے تو ایک پروفیسر بھی ہے تیرے اچھے مکان بھی ہے تیرے پاس اچھی زمین بھی ہے لیکن مسلمان ذرا یہ تو بتا کہ تو پریشان ہو کر کیوں اپنی زندگی گزار رہا ہے آج ہر جگہ تجھے رسوا کیا جاتا ہے آج ہر جگہ تجھے مارا جاتا ہے آج جہاں کہیں بھی تو بتاتا ہے کہ تو مسلمان ہے بس تیرے نام کی وجہ سے تجھے گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے آج جہاں تیرے چہرے پہ داڑھی دیکھی جاتی ہے وہاں پہ تمہیں ذلیل کیا جاتا ہے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے صحابہ تھے جنہیں دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے جسے دنیا عمر فاروق کہتی ہے جسے دنیا مولا علی کہتی ہے جسے دنیا عثمان غنی کہتی ہے یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے کیسی زندگی گزاری تھی جن کے پاس نہ تو مکان ہے نہ تو رہنے کے لیے اچھا گھر ہے نہ تو ان کے پاس کوئی دولت ہے نہ تو ان کے پاس کوئی ہیرے جواہرات ہے نہ وہ کسی بلڈنگ کے مالک ہے نہ وہ کسی گاڑی کے مالک ہے نہ وہ کوئی دنیا کے بہت بڑے بادشاہ ہے لیکن وہ آپ سے بہتر زندگی گزارتے تھے تو کسی شاعر نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر میں تم سے کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں آخر کون سی ایسی کمی تمہارے اندر ہے کہ تو آج رسوا ہو کر اپنی زندگی گزار رہا ہے آج تو پریشان ہو کر اپنی زندگی گزار رہا ہے تو صرف ایک بات کہنا چاہوں گا مسلمان آج مسلمان بن کر زندگی نہیں گزارتا ہے صرف ٹائٹل اسلامی ہے صرف نام تمہارا اسلامی ہے صرف کپڑا تمہارا اسلامی ہے صرف چہرے پہ داڑھی تمہاری اسلامی ہے علامہ اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو چھوڑوں گا نہیں رات کے 3 بجے بھی آپ کو زبردست طریقے سے بولنا ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ ابھی بھی آپ کی وہ آواز نہیں آئی جو 10 بجے تھی الحمدللہ میں 10 ساڑھے 10 بجے سے ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں
لیکن مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے. میں یہاں بہت دیر تک بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا. بڑی دور سے آیا, سفر کر کے آیا, ابھی تک میں نے کھانا نہیں کھایا ہے. دل میں عہد کیا تھا جب تک تقریر نہیں کروں گا کھانا نہیں کھاؤں گا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, میں وہ مولوی نہیں ہوں جو ناراض ہو کر ممبر شریف سے اتر کر اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا. میں وہ مقرر نہیں ہوں جو 40,000 روپیہ مانگ کر آپ کے لیے آپ کو دین کی بات بتانے آؤں گا. الحمدللہ میں سرکار کالکی کے چاہنے والوں کے در کا غلام ہوں اور پوری دنیا میں کہتا ہوں میں غوث اعظم کے در کا غلام ہوں. مجھے نہ تو پیسہ چاہیے نہ تو کسی کی دولت چاہیے. ارے میرا بولنا, میری زندگی نبی کے بارگاہ میں قبول ہو جائے تو میرا بولنا بھی کامیاب ہے اور میرا یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. آپ کا نام کیا ہے جی؟ عبد الرحمان. جب اشارہ کروں گا نعرہ لگائیے گا, ٹھیک ہے؟ تیار رہیے گا. میرے عزیزو, ابھی میں اسٹیشن پہ آیا تو مجھے ایک خطیب صاحب ملے. وہ کہہ رہے تھے 3 سال پہلے یو پی کے خطیب آئے تھے کشن گنج کے علاقے میں. یہاں 70% مسلمانوں کی آبادی ہے. ایک خطیب صاحب آئے, کچھ لوگ لینے کے لیے ان کو اسٹیشن پہ گئے, وہ ناراض ہو گئے. لیکن ایک مفتی صاحب قبلہ نے کہا جب حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ حیات سے تھے ان کو کشن گنج والوں نے بلایا اور دعوت دیا. حضور اس زمانے میں موبائل کا وقت نہیں تھا, اس زمانے میں ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا. پتر کے ذریعے سے لکھت کے ذریعے سے خبر پہنچائی جاتی تھی. حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ کو کون نہیں جانتا ہے, پوری دنیا ان کو سلام کرتی ہے. آج ان کو مسلک اعلیٰ حضرت کا شیر کہا جاتا ہے. وہ مجاہد ملت جنہوں نے اپنی پوری زندگی مصطفیٰ کے دین کے لیے خرچ کر دیا. وہ مجاہد ملت جنہوں نے اپنی پوری زندگی مصطفیٰ کے ناموس کے پہرا پہ اپنی زندگی کو صرف کر دیا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سرکار مفتی اعظم ہند کشن گنج کے اسٹیشن پہ آئے, پروگرام والے لوگ انہیں بلانے کے لیے گئے. ایک سیدھے سادے مولوی دکھ رہے تھے, داڑھی ہے چہرے پہ, سادہ کپڑا ہے. لوگ سمجھ رہے تھے کوئی مولوی ہے, چھوڑ کر چلے گئے. پورے دن حضرت سرکار حضور مجاہد ملت کشن گنج کے اسٹیشن پہ بیٹھے, وہیں پہ کھانا کھا رہے تھے. دوسرے دن وہی جلسے والے آئے اور پھر حضور کو پوچھے. جب پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, کہا میں مجاہد ملت دنیا کہتی ہے دھام نگر سے آیا ہوں. لوگ تعجب اور حیرت کر رہے تھے, اتنا بڑا مفتی ہے, اتنا بڑا عالم ہے, ایک دن ایک رات سے اسٹیشن پہ بیٹھا ہے لیکن زبان پہ حرف شکایت نہیں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں شکایت اس لیے نہیں تھی ان کو. آج بہت سارے علماء ہیں, بہت سارے شورا ہیں, وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ان کو اچھا کھانا نہیں دیجیے وہ ناراض ہو جائیں گے, ان کی عزت نہیں کیجیے وہ ناراض ہو جائیں گے. یہ صرف دنیا پرست لوگ ہیں. یاد رکھیے گا اگر میں اپنی زندگی پیسوں کے لیے خرچ کروں گا, اگر میں اپنی زندگی پیسوں کے لالچ کے لیے خرچ کروں گا, یا دنیا کا کوئی عالم پیسوں کے لیے اپنی زندگی خرچ کرے گا, تو یاد رکھیے ان پیسوں کو بھی منہ پہ مار دیا جائے گا, نہ میری تقریر سے کسی کو فائدہ پہنچے گا. اور یاد رکھے ہر مولوی کو اللہ کے حضور میں جواب دینا پڑے گا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ بڑے لوگ تھے, ان کے دل میں اللہ و رسول کی سچی محبت تھی. وہ پیسوں کے لیے دین کی خدمت نہیں کیا کرتے تھے. یہ سرکار منظور ملت, یہ سرکار شہود ملت کی زندگی کو آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو پتا چلتا ہوگا ان کا بولنا سب سے بہتر ہے, ان کی باتیں سب سے بہتر ہے. ان کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے سب سے پہلے پوچھتے ہیں ہاتھ دھو کر آئیے, اے میرا چاہنے والا ان کو لے جا کر کھانا کھلائیے. اے میرے عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہ اللہ والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ گزار دی, لوگوں سے پیار کرنے میں گزار دیا. یہی وہ اللہ والے ہیں جو پیدل کئی مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے. یہی وہ اللہ والے ہیں. حضور شہود ملت اور حضور منظور ملت کی زندگی کو دیکھیے, یہ لوگوں کو یہاں جایا کرتے تھے, غریبوں کے یہاں جایا کرتے تھے. آج کے پیر صاحب پیسوں والوں کے یہاں جایا
کرتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کون موٹا پارٹی پکڑایا ہے, وہ موٹا پارٹی سے زبردست پیار کرتے ہیں. بھارت کا کوئی ایسا خطیب یا کوئی ایسا پیر نہیں ہے الا ماشاء اللہ جسے کوئی یو پی اور بہار کے اس علاقے کے, خاص کر کے بنگال اور یہ کشن گنج پورنیہ علاقہ یا ہمارے مظفر پور نیپال سیتامڑھی ویشالی مظفر پور کا علاقہ ہے, جن کی چاہت ہوگی کہ ہندوستان کے کوئی بہت بڑے پیر صاحب کو میں اپنے گھر پہ بلاؤں یا اپنے جلسے میں بلاؤں, تو پیر صاحب ہماری تاریخ ہمیں نہیں دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ غریب آدمی ہے, زیادہ پیسہ نہیں دے گا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں نہ ایسے پیر کے چکر میں پڑنا ہے آپ کو, نہ ایسے مولوی کے چکر میں پڑنا ہے آپ کو. بس پیر دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی زندگی سیرت مصطفیٰ کے مطابق, اس کی زندگی سیرت مصطفیٰ کے مطابق گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے. اس لیے کہ جو میرے نبی کا غلام ہوگا, میرے نبی کی صورت سے بھی اسے پیار ہوگا, میرے نبی کی سیرت سے بھی اسے پیار ہوگا. ایک 2-4 منٹ کی اور بات لے کر گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. کبھی پھر آؤں گا تو انشاءاللہ تعالی مکمل گفتگو سنانے کی کوشش کروں گا. ذہن میں بہت ساری باتیں لے کر آیا تھا کہ آپ سے عرض کروں گا, لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں بہت ساری باتیں کروں. لیکن میں آپ کو کہنا چاہوں گا میرے عزیزوں, مضبوط کیجئے اور اللہ والوں سے اپنی نسبت کو مضبوط کیجئے. یاد رکھیے گا جو کتا بغیر پٹے کے گلی میں گھومتا ہے, گلی کا ہر آدمی لاٹھی لے کر اس کتے کو مارتا ہے, دوڑا دیتا ہے, بھگا دیتا ہے. لیکن کسی کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے, کوئی آدمی لاٹھی لے کر بھی اس کے پیچھے جاتا ہے, اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. یہ لاوارث کتا نہیں ہے, اس کا کوئی چاہنے والا ہے, اس کا کوئی پالنہار ہے, اس کا کوئی چاہنے والا, اس کو کوئی دیکھنے والا ہے. اگر ہم اسے ماریں گے تو یہ تو بدلہ نہیں لے گا, لیکن جو اس کا مالک ہے وہ ہم سے ضرور بدلہ لے گا. تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اللہ والوں سے, یعنی حضور منظور ملت اور شہود ملت سے اپنی نسبت کو مضبوط کرو. ارے دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے گی, اور جب تم مر کر قبر میں جاؤ گے تو آخرت میں بھی ان کے وسیلے سے تمہیں جنت ملے گی, اور اللہ تجھے جنت کا ٹھکانہ, اللہ تجھے جنت کا ٹھکانہ عطا کرے گا. عزت پانا چاہتے ہیں دنیا میں, شہرت پانا چاہتے ہیں, کامیاب بننا چاہتے ہیں, تو ایک اچھے مسلمان بنیے. صرف سر پہ ٹوپی رکھ لینے سے یا کرتا پاجامہ پہن لینے سے کوئی اچھا مسلمان نہیں ہوتا ہے. میں ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی مسلمان کسے کہتے ہیں؟ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت جو گوشت کھاتا ہے نا اسی کو مسلمان کہتے ہیں. تو میں نے کہا جو پھر گوشت نہیں کھاتا ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ تو کہا نہیں حضرت میں نے اس کو دیکھا ہے وہ بہت گوشت کھاتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں, جس کا دل مسلمان ہونا, جس کے سینے میں آقا کے لیے محبت ہونا, جو اپنے آقا پہ اپنی زندگی کو نثار کرتا ہونا, وہی سچا مسلمان ہوتا ہے. اور یاد رکھیے جو غلام مصطفیٰ بن کر اپنی زندگی گزارتا ہے نا, زمانے میں اس کو دنیا کی کوئی طاقت نیچا نہیں دکھا سکتی ہے. میں بڑا بدنصیب اور گنہگار انسان ہوں, لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے مدینہ دیکھا ہے, اپنے آقا کا مبارک روضہ دیکھا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں اس سارے محفل والے کو اور ان علماء کے مقدس قدم کو چوم کر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں, اور میں کہنا چاہتا ہوں میں مدینہ شریف کے اندر بڑے سے بڑے عالم کو دیکھا, بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دیکھا, بڑے سے بڑے انجینئر کو دیکھا, بڑے سے بڑے پروفیسر کو دیکھا. میں نے کیا دیکھا؟ دنیا کا بہت بڑا آدمی ہے. یہاں تک کہ پیر ثاقب مصطفائی سے بھی میرے ملاقات ہوئی. ایک صراط الجنان جو قاسم اتاری صاحب لاہور کے ہیں, جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے, ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. میں نے بڑے بڑے عالم کو رمضان المبارک میں مدینہ شریف میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے. میں ان علماء سے توجہ چاہوں گا. میں نے کیا دیکھا؟ یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہیں, کوئی دنیا کا بڑا بادشاہ ہے, کوئی دنیا کا بڑا آدمی ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی عالم ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی فقیہ ہے. ایسے لوگ تھے جن کے پیچھے ہزاروں لوگ نعرہ لگا کر ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. ان کے نام کا بھارت میں, بنگلہ دیش میں, پاکستان میں, یونان میں, مصر میں, ملیشیا میں, ہر جگہ پہ ان کے نام کے لوگ نعرے لگاتے تھے. لیکن ایسے لوگوں کو جب میں نے مدینہ شریف میں دیکھا نا, تو میں نے کیا دیکھا؟ ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں.
جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی سنہری جالی کے قریب پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد جب آقا کو سلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے گمچے سے اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے ایک آدمی سے کہا حضور آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، دنیا والے آپ کو سلام کرتے ہیں، بڑی عزت ہے آپ کو، بڑی عزت ہے آپ کی ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، دنیا کے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں آپ۔ لیکن جب آقا کے روضے پہ آپ گئے، آقا کے سنہری روضے کے جالی کے قریب پہنچے، آپ نے آقا کو سلام عرض کیا تو اپنا چہرہ آپ نے کیوں چھپا لیا؟ جب میں نے ان سے یہ جملہ پوچھا نا، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگے۔ حضور منظور ملت کی اس محفل سے پیغام آپ کو لے کے جانا ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے کہا سرکار آپ اتنے بڑے آدمی ہیں لیکن آپ کے آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے سسکتی ہوئی آواز میں کہا تھا مولانا میں ہوں تو بڑا آدمی، میں پیسے والا بھی ہوں، میرے پاس مہنگی گاڑی بھی ہے، مکان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں نے اپنا چہرہ چھپا کر اپنے آقا کو سلام اس لیے کیا ہے کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرے آقا مجھ سے چہرہ نہ پھیر لے۔ مقدس علماء بیٹھے، ان سے پوچھئے گا تو یہ بتائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے وہ انسان جب تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جو اپنی دولت سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے، ہر چیز سے بڑھ کے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ کر لے۔ میں نے کہا آپ نے چہرہ چھپا کر آقا کو سلام عرض کیا ہے، مطلب کہا کہ میں نے اپنا چہرہ اس لیے چھپایا ہے کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرے آقا مجھ سے چہرہ نہ پھیر لے۔ میں نے کہا اگر چہرہ آقا پھیر لیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ یہ جو دولت ہے نا میری ساری بیکار ہو جائے گی، یہ جو میری گاڑی ہے نا یہ ساری بیکار ہو جائے گی، یہ جو میرے بنگلے ہیں یہ سارے بیکار ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا حضور کامیاب کون ہوتا ہے، کس کی زندگی سب سے زیادہ کامیاب ہے؟ تو کہا جس کے پاس دولت بھی نہ ہو، جس کے پاس گاڑی بھی نہ ہو، جس کے پاس بنگلے بھی نہ ہو، جس کے پاس زمین بھی نہ ہو، جس کے پاس ہیرے جواہرات بھی نہ ہو، صرف آقا کی محبت ہو اور آمنہ کا چاند کہہ دے یہ غلام میرا ہے، یعنی قبر میں جب تیری میت کو اتارا جائے تو فرشتے تمہارے پاس آ کر سوال کرے بتا دنیا میں کیا کرتا تھا، بتا دنیا میں کس کا نام لیتا تھا، بتا دنیا میں کس کے ترانے گاتا تھا۔ دیوانہ کہے گا میں کسی کے ترانے نہیں گاتا تھا، میں کسی پارٹی کا جھنڈا لے کر نہیں گھومتا تھا۔ تو کہا کیا کرتا تھا؟ اعلیٰ حضرت کی زبانی کہے گا میں یہ کہا کرتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ میں اعلیٰ حضرت کی زبانی کہتا تھا یا رسول اللہ لم یاتی نظیر و کفی نظر مثل تو نشن پیدا جانا، جگراج کو تاج تو ریسر سو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا۔ کہتا دنیا میں کیا کہتا تھا؟ کہتا ہے میں دنیا میں اپنے کملی والے آقا کی تعریف کرتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی زبانی یہ کرتا تھا یا رسول اللہ دور و نزدیک کے سننے والے وکان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ وہ زبا جن کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ وہ پتلی پتلی کھلے قدس کی پتیا ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ میں کہا کرتا تھا یا رسول اللہ دنیا کا کوئی آدمی، دنیا کا کوئی مفتی، دنیا کا کوئی نام نہاد مولوی آپ کو مانے نہ مانے، ہم اعلیٰ حضرت کی زبانی یہ کہا کرتے تھے کعبے کے بدر کو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو
بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کہتا ہوں بتا تو کیا کہتا تھا اپنے نبی کے بارے میں جب میں ختم کروں گا آپ نے استقبال کرنا ہے میری تقریر ختم ہو جانی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت حسان سے اے حسان آپ نے تو اپنے آقا کے چہرے مبارک کو دیکھا ہے آپ نے تو اپنے آقا کے زلف مبارک کو دیکھا ہے اے حسان آپ نے تو اپنے آقا کے آنکھیں مبارک کو دیکھا ہے ذرا پیر مہر علی کی ترجمانی کر کے بتائیے تو پیر مہر علی کہتے ہیں مکھ چندر بدر شاشانی ہے متھے چمکتی لاڈ نورانی ہے کالی زلف دے اکھ مستانی ہے مغمور اکی ہن مد بھریا اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آقا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بنیا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکی کتے جالریا اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پہلے حسان کو سنیے حضرت حسان کہتے ہیں حضور مفتی صاحب قبلہ کی دعا چاہتا ہوں حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پوری دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کو دیکھا لیکن بریلی کا تاجدار اس نتیجے پہ پہنچتا ہے اور اپنے قلم کو اٹھا کر لکھتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں عبد الرحمن نعرہ لگاؤ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد میرے عزیزو حکم ہو رہا ہے رخصت کیا جائے ایک حضرت اور ہے ظاہر سی بات ہے اسے پاک کی محفل ہے اتنے علماء آتے ہیں سب کو وقت ملنا چاہیے کیونکہ یہاں نہ تو اپنی خطابت کا فن دکھانا ہے نہ تو کسی شاعری کا کوئی شاعر اپنا جوہر دکھائے گا یہاں تو ہم خیرات لینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آ گئے ہیں یہاں سب آپ آئے ہیں ہم بھی یہاں آئے ہیں سرکار کا فیضان لینے کے لیے زندگی رہے گی تو ملاقات بھی ہوگی زندگی رہے گی تو بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں آپ لوگوں سے کہنے کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ میں کہوں گا بس اتنا ضرور کہوں گا جب تک زندہ رہے اپنے آقا سے سچی محبت کرے ایک سچے مسلمان ہو کر اپنی زندگی گزارے تاکہ دنیا میں کسی کو آپ کو بتانا نہ پڑے کہ یہ مسلمان ہے آپ کبھی کبھی ہم لوگ کسی سے سلام کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر پاتے وجہ ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ مسلمان ہے کہ کوئی اور ہے تو اس لیے اپنا حلیہ اپنا چہرہ اپنا لباس ایسا بنائے کہ ہر دیکھنے والا کہے مسلمان ہے نبی کا چاہنے والا ہے نبی سے پیار کرنے والا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے نبی کا عاشق ہے آپ کو پتا ہے ایک عاشق اپنی زندگی کو گزارتا ہے نبی کے عشق میں جب وہ مر جاتا ہے پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ مر گیا ہے لیکن سینکڑوں سال کے بعد ان کے قبر کو کھود کر ان کے جسم کو نکالیے گا تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کا جسم تر و تازہ ہوتا ہے ان کے کفن سلامت ہوتے ہیں جبکہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں مرنے والا 24 گھنٹے میں بھیجا پھٹ جاتا ہے آنکھیں باہر آتی ہے پیٹ پھٹ جاتا ہے لیکن جس کا جسم سلامت ہے 100 سال کے بعد بھی اس سے پوچھئے تیرا جسم کیسے سلامت ہے وہ کہے گا کسی اور وجہ سے نہیں ہے یہ تو مصطفیٰ کے پیار کی وجہ سے ہے یہ تو مصطفیٰ کے عشق کی وجہ سے ہے کسی شاعر نے کہا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا استغفر اللہ لی ولکم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میرے حضور ہمیشہ کمال کرتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں بے مثال کرتے ہیں میرے حضور کو شمس و قمر سے مت جانے ایسے کام تو ان کے بلال کرتے ہیں السلام